بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اعتزاز احسن نے سارے قرض اتار دیے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت تمام ججز کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا ڈراپ سین ہونے جا رہا ہے۔ انتہائی عام خبر ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ توشہ خانہ جج ہمایوں دلاور اس وقت عمران خان کے خلاف فیصلہ دینے میں بغیر بڑی جلدی میں ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ایک حکم پہنچا ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہے، بڑی پیش رفت ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ 2 ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ صحافیوں کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لگتا ہے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پر پابندی کے بعد اب سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سے صحافی ہیں اور عمران خان اور تحریک انصاف کی کوریج کے لیے کس طرح مشہور ہیں، یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ اور اس کے ساتھ عمران خان کی ایک انتہائی قریبی شخصیت کو بھی اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ شخصیت کون ہے جن کے لیے عمران خان نے ابھی ٹویٹ کی ہے، یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ عمران خان کو آپ کو علم ہے، جو لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں، جن لوگوں نے تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کیا تو ان کو کلین چٹ دے دی گئی، اور وہ ہم نے دیکھا کہ وہ نہ دہشت گرد، نہ باغی، نہ ریاست کے دشمن، بلکہ وہ بڑے اچھے بچے ہیں۔ لیکن عمران خان اور تحریک انصاف کو مائنس کرنے کی خاطر یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، بہت سارے ایسے نام بھی ہیں، اگرچہ طبقہ ملامتیہ کی اکثریت ہے، وہ لوگ جو پہلے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز پر بڑی تنقید کرتے تھے، اب وہ بغض عمران کے اندر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے صحافی بھی ہیں جو اس وقت بھی ان چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں جتنا وہ چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے جتنا اس وقت حالات ہے، گھٹن کا ماحول ہے، اس کے اندر وہ اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب عمران خان کی ایک قریبی شخصیت ہے اور یہ افتخار دورانی ہے، آپ کو علم ہے، یہ ترجمانی کے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں مسلسل۔ یہ انتہائی پرانے ساتھی ہیں عمران خان کے۔ آج ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور پہلے ان کے پیغامات آتے تھے، اور عمران خان صاحب نے ابھی ٹویٹ بھی کیا ہے کہ افتخار دورانی کو نصف شب بغیر وارنٹس کیوں اٹھا لیا گیا ہے۔ ان کا تو 9 مئی کے واقعات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، چنانچہ ہر اس شخص کو غیر قانونی پکڑ دگڑ اور کریک ڈاؤن وغیرہ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کی تحریک انصاف سے کچھ بھی نسبت ہے۔ پوری قوم پر اب یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جاری سلسلہ جبر و استبداد کا 9 مئی کے واقعات سے کچھ بھی تعلق نہیں، بلکہ اس سب میں تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے تیار کیا گیا لندن پلان ہی کار فرما ہے۔ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ لندن کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور جو نواز شریف ہیں ان کے مابین کچھ ڈیل ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کو کس طرح مائنس کرنا ہے، تو یہ اسی طریقے سے جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ نیا پاکستان آپ کو علم ہے یوٹیوب چینل ہے، حسنین رضا ہیں، بڑے اچھے ہمارے بھائی ہیں، ان کو آج FIA نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کر لیا۔ ان کے ساتھ ادریس چاچڑ جو صدیق جان کے ساتھ بھی وہ جو ہے جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو بھی رکھا ہے، کچھ اور دوستوں کو بھی بٹھایا، لیکن باقیوں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور حسنین جو ہے نیا پاکستان اور ان کے گھر پچھلے دنوں ویگو ڈالے بھی ان کے گھر کے باہر آتے جاتے رہے، اور وہ ویڈیوز بھی انہوں نے دکھائی تھی، تو وہ چونکہ کوریج کرتے ہیں، PTI کو ظاہر سپورٹ کرتے ہیں، اور اس تناظر کے اندر اب مزید جو معلومات ہیں وہ جب آئیں گی تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو نیا پاکستان ایک معروف چینل ہے جو PTI کے حق میں اس کی ایک بڑی اہمیت ہے، تو ان حسنین کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ اوچھے ہتھکنڈے ہیں۔ اب کیا جرم ہوگا، کوئی نہ کوئی ویڈیو ہی ہوگی ظاہر ہے جس کو بنیاد بنایا جائے گا۔ اور دوسری طرف لاہور سے کیپٹل TV سے وابستہ ایک خاتون صحافی کو بھی اغوا کر لیا گیا، اور خاتون صحافی زمان پارک میں تحریک انصاف کی کوریج کرتی تھی، اور ذلے شاہ مرحوم کا انٹرویو ان کا بہت وائرل ہوا تھا۔ 9 مئی کو بھی انہوں نے کوریج کی تھی۔ گزشتہ روز صبح آفس کے لیے نکلی اور راستے سے مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔ تو یہ ڈیجیٹل میڈیا کیپٹل TV کا جو ہے وہ لڑکی وہ کرتی تھی، لیکن اس کو بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ تو اب یہ چونکہ الیکٹرانک میڈیا پر پابندیاں لگائی، پرنٹ میڈیا پر پابندی لگائی، عمران خان کا نام نہیں لینا، تمام اپنے لوگ وہاں بٹھا دینے ہیں، یک طرفہ بیانیے کے باوجود جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پر جو صحافی کوریج کرتے ہیں، جو عدالتوں کے اندر ویڈیوز بناتے ہیں، جو ریکارڈ کر لیتے ہیں اور پھر وہ خبر بنتی ہے، تو اب ان سے لگتا ہے کہ بہت پریشانی جو ہے وہ لگنے لگ گئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں توشہ خانہ پر، بلکہ پہلے ہم آ جاتے ہیں
توشہ خانہ کیس کے اندر آپ کو علم ہے ہمایوں دلاور صاحب بہت جلدی میں ہے. آج جو ہے انہوں نے کہا بھائی جلدی ہے. گزشتہ روز عمران خان نے 4 گواہ جو ہے ان کا نام دیا، لیکن چونکہ جائی صاحب جلدی میں ہے، 5 تاریخ سے پہلے معاملات کو شاید کلوز کرنے کا ٹاسک ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا جی میں یہ گواہ مانتے ہی نہیں ہوں، اگر ابھی آپ 12:30 بجے لے آئیں تو ٹھیک ہے. چونکہ جج کو بہت جلدی ہے اس وقت انصاف کرنے کی، تو وہ چونکہ 12 بجے تو نہیں آ سکتا، کوئی کراچی بیٹھا ہے، کوئی لاہور بیٹھا ہے، تو لہذا جج صاحب نے وہ حق ختم کر دیا. اور آج جو ہے ان کو بتایا گیا کہ بھائی آج جو تحریک انصاف ہے عمران خان، انہوں نے آپ نے جو کل گواہان کا حق ختم کیا ہے اس کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا ہے. اگرچہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی کل معاملہ زیر بحث آئے گا، لیکن اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق، وہ بھی چونکہ اسی طبقے سے ان کا جو خیالات ہیں وہ ملتے ہیں، تو لہذا ان سے کوئی زیادہ امید تو نہیں ہے. لیکن فی الحال انہوں نے سماعت کی ان درخواستوں پر اور 6 بجے کا ٹائم دیا. ساتھ ہی انہوں نے خواجہ عارض کو بتایا کہ پیغام دے دے جائی صاحب کو کہ ابھی ہائی کورٹ کے اندر معاملہ چل رہا ہے. لیکن اس کے باوجود کہ 3 بجے تک وہ ہائی کورٹ کے اندر معاملہ تھا، لیکن جج ہمایوں دلاور اتنی جلدی میں ہے، ہائی کورٹ کے حکم اور پیغام کے باوجود وہ 1:30 بجے کا انہوں نے ٹائم دیا ہے. اب مزید تھوڑا ڈیلے ہوگا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہوگی اور اس معاملے کے اندر کسی بھی وقت یہ جج صاحب فیصلہ سنا سکتے ہیں. بہت سارے دعوے کیے گئے ہمارے سینئر صحافیوں کی طرف سے بھی، جس کے اندر صابر شاکر صاحب ہیں اور عادل عباسی صاحب ہیں، غالباً عادل عباسی ہیں، کہ شاید یہ کچھ جج صاحب کو لکھا لکھایا کہیں سے فیصلہ دیا ہوا ہے، ان کو اتنی جلدی ہے کہ انہوں نے وہ فیصلہ بس پڑھ کے سنانا ہے کہ یہ فیصلہ کر دیا ہے. یہ بھی ایک تاثر جو ہے اس وقت پھیل رہا ہے. اب دوسری طرف جو ہے وہ جو اصل معاملہ ہے، یہ تو اب ہائی کورٹ 6 بجے کیا فیصلہ سناتی ہے، کل جج صاحب جو ہے وہ نپٹ لیں گے، چونکہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اور اس کا مقصد عمران خان دائرہ نہال ہوں گے. پھر پارٹی کا انتخابی نشان بلہ، اس کے لیے بھی ڈرے ہوئے ہیں تاکہ وہ بھی بلے کا نشان بھی نہ رہے. تو یہ اس طرح خائف ہو کر یہی وجہ ہے کہ مزید الیکشن تاخیر کا شکار کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف مزید جو مائنس مہم ہے وہ اس طرح کی جائے کہ مانا جائے کہ اصل طاقت بھئی ہم ہے. اب یہاں پر جو ہے دوسری طرف آج فوجی عدالتوں میں سویلینز کا جو ٹرائل ہے اس معاملے کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر انتہائی عام سماعت ہوئی ہے. اور یہ جو سماعت ہے اس کے اندر سماعت کا جو حوال ہے وہ تو اگلی ویڈیو میں ہم کر لیں گے، لیکن جو اعتزاز احسن نے آج جس طرح آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پر آج چیف جسٹس صاحب کو جھنجھوڑا ہے اور اس فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل پر جو کچھ کہا ہے یہ بڑا دلچسپ ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ پرانے قرض اتار دیے، وہ بے شک پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن کم از کم اعتزاز احسن اور سردار لطیف کھوسہ کو یہ کریڈٹ جائے گا تاریخ کے اندر کہ جب ظلم، ناانصافی، انسانی حقوق کی پامالی پر سب خاموش تھے تو وہ کھڑے تھے. یہ ایک بڑی اصولی طور پر ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب ایک یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جس کے تحت ایجنسیز آئی بی اور آئی ایس آئی کو کسی بھی گھر کے اندر کسی بھی فرد کو جہاں بھی تلاشی کے لیے اور بغیر وارنٹ کے جو ہے وہ داخل ہونا، پکڑنا، گرفتار کرنا، یہ جو اختیارات تھے پاکستان بار کونسل نے بالآخر، جو اس وقت اگرچہ شریفوں اور زرداریوں کا ایک وہ کہتے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی انہوں نے نہ دانستہ یا دانستہ طور پر یہ مذمت کر دی ہے. لیکن جو بات آج اعتزاز احسن نے کی ہے، پہلے میں وہ 2 باتیں آپ کی دونوں سے متعلق رکھوں گا. ایک تو آج انہوں نے کہا ہے، اعتزاز احسن صاحب جب روسٹرم پر آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ میں آپ کو صرف جو ہے یہاں یہ اعتزاز احسن جو ہے انہوں نے ایک تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پر انہوں نے کہا ہے کہ جو ترمیم ہے اس کو واپس لینا چاہیے. روسٹرم پر آئے اعتزاز احسن، انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے آغاز پر بیرسٹر اعتزاز احسن روسٹرم پر چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کسی بھی جگہ ریڈ کرنے اور گرفتاری کا اختیار دیا گیا ہے. نئے قانون کے مطابق بغیر سرچ وارنٹ کسی کے گھر بھی گھسا جا سکتا ہے. یہ کوئی پرائیویٹ انٹیلیجنس ایجنسیاں نہیں ہے کہ گھروں پر ریڈ کریں. گھر تو محفوظ آماجگاہ ہوا کرتے ہیں اور قانون میں ترمیم سے تو یہ تحفظ واپس لیا جا رہا ہے. انہوں نے عدالت میں ورچوئل فل کورٹ بنانے کا مقدمے سماعت کی ہے، یعنی استدعا کی ہے کہ تمام ججز بیٹھے. پارلیمنٹ کے باقی دونوں ڈھڑے اس بل پر کیسا رد عمل دیتے ہیں
چیف جسٹس نے اپنی ذاتی ثوابدید پر آج خود نوٹس نہیں لے سکتا. ابھی اخبار میں اس قانون کے بارے میں پڑھا ہے. بیرسٹر اعتزاز نے کہا کہ عدالت کے سینئر آفیسر کے طور پر آج خود نوٹس لینے کی اصطلاح کی ہے. آپ اپنے دیگر ججز سے مشاورت کر لیں. اور چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ. اور یہ اس معاملے کے اندر چیف جسٹس کو انہوں نے پوری طرح آج جو ہے وہ جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے. لیکن جو دوسری بڑی بات ہے وہ آج اعتزاز احسن صاحب نے آخر میں کی ہے، جب مقدمہ یہ فوجی عدالتوں والا کے اندر سویلینز کا جو ٹرائل ہو رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بڑا واضح پیغام دیا چیف جسٹس بندیال اور باقی ججز کو کہ آپ کی چھٹیاں عام نہیں ہیں، بلکہ یہ جس کے حوالے آپ کر رہے ہیں جن قوانین کے پاکستانیوں کو، اس کو پہلے سننا انتہائی عام ہے. انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل کو 1-2 گھنٹے ہدایات لینے کو دو اور اس کیس کا فیصلہ آج ہی کریں. یعنی چیف جسٹس کو اور ججز کو کہا کہ یہ آج ہی فیصلہ کر کے جائیں. جج صاحب، وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور باقی افراد کو بھی گھڑی کی ٹک ٹک محسوس ہو رہی ہے. اس عدالت کے اوپر بہت آئینی ذمہ داری آن پڑی ہے. آج سماعت کو شام میں مقرر کریں. اس عام معاملے کے لیے ججز اپنی چھٹیاں منسوخ کر دیں. یہ اسمبلی جاتے جاتے قانون سازی پر قانون سازی کر رہی ہے. تو یہ آج اعتزاز احسن نے بڑے دلائل دیے ہیں، اور ان دلائل کے اندر ظاہر ہے ابھی بہت کچھ تفصیلی، چونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا ہے. چیف جسٹس جو ہے انہوں نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ کہتے ہیں جانتے ہیں کہ ملک اور اس عدالت میں مشکل وقت چل رہا ہے. جو اس عدالت کو فعال رکھنے میں کردار ادا کر رہے ہیں ان کی بہت قدر ہے. 9 مئی کو بہت افسوسناک اور سنگین واقعات ہوئے. کبھی نہیں چاہوں گا کہ پاکستان آرمی شہریوں پر گولی چلائے. فوج کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے شہریوں پر گولیاں نہیں چلائی. میاں والی میں دیوار توڑ کر فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا، تاہم مسلح افواج کو غیر قانونی کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. عدالت سمجھتی ہے کہ اٹارنی جنرل کو مزید سننے کی ضرورت ہے. کم سے کم 2 ہفتے تک کیس کی سماعت نہیں ہو سکتی. بیرسٹر لطیف کھوسا اس کے اندر بولے ہیں بس 2 گھنٹوں میں دلائل مکمل کرنے کا وقت دے دیں، جس پر چیف جسٹس بولے کچھ عدالت کو بھی سمجھنا ہے ہر ایک کا دماغ اتنا تیز نہیں ہوتا جتنے میرے برابر بیٹھے ساتھیوں کا ہے. میری خوش قسمتی ہے کہ اتنے عظیم لوگوں کو اس کیس میں سنا. تمام درخواست گزاروں اور وکلاء کا شکر گزار ہوں. چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب سویلین کا کوئی ٹرائل نہیں ہوگا، جس پر اٹارنی جنرل بولے یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ ٹرائل نہیں ہوگا. چیف جسٹس نے کہا سپریم کورٹ کا سویلینز کو سہولیات دینے کا حکم برقرار رہے گا. کتنا اچھا ہوتا کہ تمام افراد آئین اور قانون کی پابندی کریں. جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کا بے حد احترام ہے، جو تعاون نہ بھی کریں ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں. تو یہ اس وقت چیف جسٹس صاحب لگتا ہے مزید لیٹے جا رہے ہیں. فیصلہ جو بھی ہے وہ اتنا اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب لے جا رہے ہیں کہ وہ معاملہ بہرحال آج اعتزاز احسن نے اپنے طور پر حق ادا کیا ہے. سردار لطیف کھوسا نے بھی کہ رات کو بھی عدالت لگانی پڑتی ہے، تو اگر فیصلہ آپ دینا چاہیں تو یہ لٹکایا نہیں جا سکتا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.